آیت نمبر 28۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ناشکری کی شکل میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو داخل کر دیا دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ جس کے اعمال اچھے ہیں وہ قبر میں سکون سے رہے گا، اور جن کے اعمال بد ہیں اللہ معاف کرے وہ قبر میں مشکل میں ہوگا۔ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ قبر میں مشکل پیش آتی۔ ایک واقعہ پڑھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ مجھے رات کو رہنا ہوا، تو بستی کے قریب ہی ایک قبرستان تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی، بولن وما بولن، شنن وما شنن، بولن وما بولن یعنی پیشاب وہ پیشاب، شنن وما شنن وہ مشکیزہ وہ مشکیزہ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ بستی والوں نے بتایا کہ جب سے یہ آدمی مرا ہے اس کی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، بکریاں بھی تھی، جانور تھے، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ العذاب القبر، کہ پیشاب سے بچا کرو، عام عذاب قبر اسی سے آتا ہے۔ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، شاید اس وجہ سے عذاب ہو رہا۔ دوسرا وہ مشکیزے کا نام لیتا ہے کہ ہوا یہ کہ دو مشکیزے رکھے ہوئے تھے، ایک پیاسا آدمی آیا، جس میں پانی تھا وہ اس کے قریب تھا، وہاں آیا وہ، اس نے کہا پانی چاہیے، پیاس شدید لگی۔ اس کو پتہ بھی تھا کہ دوسرے مشکیزے میں پانی نہیں ہے، اس نے اس کا پتہ دیا۔ جب اس مشکیزے تک پہنچا وہ گرا اور مر گیا۔ تو جب سے یہ مرا ہے اسے عذاب ہو رہا ہے، اس وقت سے یہ جملہ بول رہا ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، ہمارے اندر کتنا خیر خواہی ہے، کس کے ساتھ کتنا ہم سلوک کر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ احد کا موقع ہے، ایک صحابی نے پانی مانگا، اس کا عزیز پانی لے کے اس کے قریب ہی پہنچا تھا، اس سے آگے والے نے مانگا، اس نے کہا اس کو دے دو بعد میں دے دو۔ اس کے پاس پہنچا تو اس سے آگے والے نے مانگ لیا۔ یوں 7ویں صحابی تک وہ پہنچے، ان کی روح نکل گئی تھی، واپس آئے تو سب کی روح نکل گئی۔
دوسرے کو ترجیح دی کہ وہ بچ جائے، میرا مسئلہ نہ بنے تو نہ بنے۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار تو دے دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہدایت کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت چاہے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ اللہ نے اختیار دے دیے، راستے دونوں بتا دیے، جو ادھر آئے گا جو ادھر جائے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، مختار کل اللہ ہے اور اللہ چاہتا ہے جو کرتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مشرکین کا شکوہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا۔ ایک تو نعمتیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بھی بدل ڈالا کہ نعمت کو نعمت سمجھ کے نہیں، استعمال کر کے نہ شاکری کرتے۔ اور دوسرا معنوی نعمتیں ہیں، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس وقت اگر معاشرے میں غور کیا جائے تو عملی طور پر بہت سارے ہمارے نام کے مسلمان بھی نہیں مان رہے، جو کام کے ہیں وہ تو مانیں گے، عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہے لیکن عملی طور پہ اس سے ہٹ کے۔ انبیاء علیہ السلام بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس نعمت کو نہیں مانا۔ اس وقت بھی کتنا ہے جو اسلام میں آئے ہی نہیں، کفر پر چل رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، عتیبہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے خلاف ابھارتے رہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اردا گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ ضمیر نے بھی ملامت نہیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل کی، اسحاق علیہ السلام کی شکلیں بنا کے رکھی۔ دو بدبخت مرد عورت تھے، اصاف اور نائلہ کے نام سے، بدکاری کرنا چاہتے تھے، ادھر ادھر جگہ نہیں ملی، بیت اللہ کے اندر ہی چلے گئے۔ جب بدکاری کی اللہ کا فوراً عذاب آیا، دونوں کی شکلیں مسخ ہو گئیں، پتھر بن گئے۔ ان کو ایک کو صفا پر ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ کچھ عرصہ تو لوگ عبرت حاصل کرتے رہے، اتنا بڑے جرمدار ہیں، مجرم ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ کہنے لگے کہ متبرک شخصیات ہیں، تب تو یہاں رکھے ہوئے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈالا۔ سبق جو ایسے پڑھاتے رہے، ترتیب ہی ایسی بتاتے رہے، تو وہ ادھر ہی جاتے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جہنم ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے۔
وبئس القرار، اور برا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، کہ جب دنیا کی آگ سے 69 درجہ وہ آگ اتنا سخت ہے تو کون سے سکون کی جگہ ہے۔ جہنم میں رہنے والا سانپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں صرف پھونک دے تو کوئی سبزہ نہ ہوگے، اور وہاں کے سانپ اور بچھو کاٹیں گے۔ پہلے بھی شاید میں نے واقعہ سنایا ہو، پنجاب والی سائڈ کا واقعہ ڈاکٹر نور احمد نور نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی نا ہندوستان سے، اس وقت کی بات ہے، ایک فوجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو قبر سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، کڑ کڑ کی آواز تھی۔ مجھے احساس ہوا تو میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، وہ مردے کو ڈستا ہے تو مردہ بالکل سکڑ جاتا ہے، آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو میں نے بندوق سیدھی کی کہ میں اس کو ماروں۔ وہ میرے پیچھے بھاگ پڑا، میں آگے وہ پیچھے، آگے ایک تالاب آ گیا، میں تالاب میں گھس گیا، وہ اس کے کنارے رہ گیا۔ میں نکلنے والا تھا، آدھی پنڈلی میری پانی میں تھی، اس نے اپنی چونچ پانی میں رکھ دی، پورے تالاب کا پانی کھولنے لگا، اور جتنے تک میری پنڈلی پانی میں تھی جل گئی۔ اس کا علاج پاکستان میں بھی کرایا، پھر بیرون بھی گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور وہ جگہ سڑ گئی، جل گئی، اور اس سے ایسے بدبو آتی ہے جیسے مردے سے آتی۔ فرماتے ہیں ہم جماعت میں تھے تو ہم نے دکھایا گیا۔ تو ایسے ایسے جانور مسلمان انسان کو اللہ اور مسلمان کو معاف کر دے، اگر پکڑے گئے تو ان کو بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح کی نماز چھوڑے، اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو اس پہ مسلط کرتے ہیں، ظہر تک اس کو ڈستے ہیں۔ ظہر کی نماز چھوڑی تو عصر تک، عصر کی چھوڑی تو مغرب تک، مغرب کی چھوڑی تو عشاء تک، عشاء کی چھوڑی تو فجر تک، مسلسل۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ان مسلمان کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔